طور پر تو میں اب پابند نہیں ہوں، چونکہ جو تاریخ مجھ سے لی گئی تھی وہ تاریخ ختم ہونے میں 5-4 منٹ باقی ہیں۔ دن بھی بدل رہا ہے، تاریخ بھی بدل رہی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ اکثر ہمارے احباب زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں چونکہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کرنا ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اگر کچھ لوگ کچھ یہاں سے درس لے کر جائیں تو ان کا بھی بھلا ہو جائے، ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ لیکن ہماری باری اس وقت آتی ہے جب آنکھیں اد کھلی ہوتی ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں، طبیعت سونے پہ مائل ہو جاتی ہے، تو ہم کیا عرض کر سکتے ہیں اس گھڑی؟ نعت خواں حضرات ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کے جوتے بھی ہمارے سر سے اونچے ہیں، لیکن تھوڑا سا احساس میزبانوں کو کرنا چاہیے۔ وقت سے شروع کرنا چاہیے تھا پروگرام۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعت خوانوں کو بلانا نہیں چاہیے، نہیں، نعت خواں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، محترم ہیں، اور نعت دین مصطفیٰ کا لہراتا پرچم ہے، ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے نعت شریف۔ لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ علماء سے یہی سلوک کرتے رہیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی کشتی کنارے لگ پائے۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ چند کلمات آپ حضرات تک پہنچانا چاہوں گا۔ میں زبردستی کا قائل نہیں، طبیعت اجازت دے اور ذوق مجبور کرے تو سائیں کے دروازے پہ درود و سلام سے دستک دیجئے۔ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سرکار دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، محبتوں سے پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا ملجأنا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا کما آمن الناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی بہت سی حمد و ثنا، کائنات پست و بالا کے سب سے حسین شاہکار، خاتمی مرتبت، سیاہ لا مکان، صاحب او ادنا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت و ثنا کے دربار عالی وقار میں اور بارگاہ گدھا پناہ میں بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد، نہایت محترم علماء کرام، نہایت محترم نعت خوانان نظام، نہایت محترم مہمانان گرامی قادر اور عزیزان مکرم،
شکر ہے رب محمد کا جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے شادی خانہ آبادی کی اس حسین تقریب میں لامکان کے دولہا کے ذکر کی توفیق سے سرشار فرمایا ہے۔ میں آج کی اس پر نور، روح پرور، دل فریب، حسین محفل پاک کے منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے ہزار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے، اپنی مسرتوں کو چار چاند لگانے کے لیے سید عالم علیہ السلام کے ذکر کی اس بابرکت تقریب کا اہتمام، انصرام اور انتظام کیا۔ اللہ پاک ان کی اس شادی کو صحیح معنوں میں خانہ آبادی ثابت فرمائے۔ آمین۔ اور اس نئے جوڑے کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، انہیں سید عالم علیہ السلام کی محبتوں سے رب سرشار فرمائے۔ آمین۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی نالین پاک کی خیرات سے یہ شادی دونوں خاندانوں کے لیے محبتوں کے بڑھانے کا سبب بنے۔ آمین۔ اور آپس کی چپ کلش سے، بدگمانیوں سے خدا محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک انہیں صاحب اولاد بنائے۔ آمین۔ وقت مختصر ہے، میں نے بطور عنوان گفتگو 3-4 لفظ پہلے پارے کی ابتدائی رکوع سے میں نے تلاوت کیے، ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، ان کے ضمن میں ایک آدھ بات عرض کر کے اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچاؤں گا۔ خدا ہم سب کو قرآن شریف کی سنگت و صحبت اور معیت عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستو، کہنے کو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں مومن ہوں، کہنے کو آپ بھی یہی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن کیسا ایمان بارگاہ الوہیت میں مطلوب ہے، کیسا ایمان پسندیدہ ہے، کیسا ایمان چاہیے اللہ کے حضور؟ ذرا مولا سے پوچھا بار الہ، فرما ہم کیسا ایمان لائیں؟ اور ایمان تو آپ جانتے ہیں نا کس شے کا نام ہے، کس حقیقت کا نام ہے۔ میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں اور لوگوں کے بھلیکھے غلط فہمیاں دور کرتا رہتا ہوں کہ بھائیو، نماز پڑھو، ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، داڑیاں رکھو، تبلیغیں کرو، جہاد کرو، طواف کرو، تقریریں کرو، وعظ کرو، خطاب کرو، مدرسے بناؤ، مسجدیں آباد کرو، سب کچھ کرو، لیکن ان سب سے پہلے سینوں میں محبت رسول کے دیے روشن کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کرنا چاہیے، لیکن ان سے پہلے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عمل سے پہلے حضور کے ساتھ تعلق جوڑو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تعلق نہیں ہوگا تو یہ سارے رد کر کے عمل کرنے والے کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگر نماز روزہ، اگر نماز اس انداز کی نہ پڑھی جائے کہ سر کعبے کو جھکتا ہو اور دل کوئے یار کو جھکتا ہو، اگر ایسی نماز نہیں تو ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ نہ ایسی نماز کی بندوں کو حاجت ہے، نہ ایسی نمازوں کو مولا کو حاجت ہے۔ نمازیں وہ اچھی، بارک اللہ، نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ وہ اچھے کہ پہلے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ نسبت غلامی استوار ہو، نسبت محبت استوار ہو۔ ایمان تب ملتا ہے جب حضور کی بارگاہ کے ساتھ بندے کا رشتہ ہے الفت و چاہت استوار ہوتا ہے۔ تو پوچھا بار الہ، کیسا ایمان مطلوب ہے تجھے، کیسا ایمان لا؟ کوئی ایسی کسوٹی ہمیں بتا دے کہ ہم اپنے ایمانوں کو اس کے مطابق بنا لیں،
اس کے مطابق بنا لیں، ہم اپنے تعلق کو حضور کی بارگاہ کے ساتھ اس تعلق جیسا بنا لیں، اس جیسا بنا لیں. تو جواب آیا آمینو، میرے یار کے ساتھ ایسا تعلق جوڑو کما آمن الناس، جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا تھا. سبحان اللہ. مجھے لوگوں تم سے کیسے ایمان کی چاہت ہے، کیسا ایمان مطلوب ہے، کیسا تعلق مطلوب ہے، کیسا رشتہ مطلوب ہے، کیسی چاہت مطلوب ہے، اور کیسا تڑپنا مطلوب ہے، کیسا پھڑکنا مطلوب ہے، کیسا ادب مطلوب ہے، کیسی قربت مطلوب ہے، کیسی اطاعت مطلوب ہے. فرمایا جیسے میرے یار کے صحابہ کی ہے. ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے، جیسے حضور کے منگتے ایمان لائے. کہ ایسا ایمان کہ سرکار اگر اپنا لعاب دہن زمین پہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ رزق خاک نہیں بنتا، صحابہ کی ہتھیلیوں کے فرش بچ جاتے ہیں. کلی فرماتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر مقدس پانی لے لیتے ہیں، اور جس کو وہ لنگر تبرک مل جاتا ہے دوسرے مبارکیں دیتے ہیں، اور جس کو میسر نہیں آتا کہتا ہے بھائی تجھے پانی مل گیا مجھے نہیں ملا، ایسے کر اپنے گیلے ہاتھ سے ہاتھ تو لگا لینے دے، اپنے تر ہاتھ سے ذرا ہاتھ تو مس کر لینے دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ شاہ صاحب. بہن توضع کادو یقتتلون علی وضوئہی. فرماتے ہیں جب سرکار وضو فرماتے تھے لگتا یوں تھا جیسے صحابہ ابھی جنگ کرنے لگ جائیں گے، ابھی لڑائی ہو جائے گی، ابھی جنگ و جدل کا بازار گرم ہو جائے گا حضور کا تبرک لینے کے لیے، تبرک لینے کے لیے. کیسا ایمان مطلوب ہے؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں کہ دل قرآن کی محبت میں دھڑکتا ہو مگر دل صاحب قرآن کے ادب و احترام سے خالی ہو. ایسا ایمان اللہ کے حضور قبول نہیں ہے. ارے جس نے صاحب قرآن ہو کر تمہیں قرآن کی نعمت سے سرفراز کیا، تمہیں کیا خبر تھی کہ جبریل آتے ہیں اور آ کر قرآن لے آتے ہیں اللہ کے بارگاہ سے اور قلب رسول پر یہ آیات نازل ہوتی ہیں؟ کس کو کیا خبر تھی؟ یہ تو محبوب کی مہربانی ہے، بتا دیا کہ لوگوں یہ کتاب عام کتاب نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ عطا کردہ تو مصطفیٰ کی ہے نا. تو پہلے حضور سے تعلق ہوگا تو قرآن سے تعلق جڑے گا. صحابہ کا تعلق کیسا ہے؟ جب سرکار مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینۃ الرسول چلے گئے اور فتح مکہ کا وقت آیا، سرکار تشریف لا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں. کچھ لوگوں نے تو پہلے حضور کی زیارت کی ہوئی تھی اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اب جوان ہوئے تھے، کبھی اگر سرکار کا مکھڑا دیکھا بھی تھا. اور مکہ مکرمہ کی آبادی چھوٹی نہیں تھی. سرکار کی بعثت جب ہوئی مکہ مکرمہ کی آبادی 50 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی. 50 لاکھ بندوں پر مشتمل یہ شہر تھا مکہ مکرمہ، چھوٹا شہر نہیں تھا. 50 لاکھ کی آبادی کا. ان میں کچھ لوگوں نے تو پہلے مکھڑا دیکھا تھا اور کچھ ایسے تھے جو اب جوانیاں چڑھے تھے، جنہوں نے پہلے دیکھا نہیں تھا اب دیکھنا چاہتے تھے، منتظر تھے کہ جس کی دھومیں مچی ہیں عرش و فرش پر، جس کے حسن و جمال کی، وہ پیکر محبت کیسا ہوگا، وہ پیکر حسن کیسا ہوگا. ان میں ایک اٹھتی جوانی، انفوان شباب، جوانی کا سورج نصف النہار پہ، نام ہے عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جوان ہے. اس نے اپنے پہلے مسلمان نہیں تھے، جب یہ بات ہو رہی ہے صاحب ایمان نہیں تھے. ساتھی سے کہا یار میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا حسین ہے، وہ حسن بھی اس پر ناز کرتا ہے، سنا ہے. اور سنا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اللہ نے گویا ساری کائنات کا حسن اکٹھا کر کے اسی حسن کا نام محمد رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یار تو کہتا تو ٹھیک ہے تو وہ ایسا ہی حسین.
کہا یار پھر ایسے کرنا، میں نے چونکہ پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے اور سنا ہے وہ اپنے پروانوں کے جھرمٹ میں آ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں چل پائے گا ان میں منگتے کون ہیں اور داتا کون ہے، ان میں رسول کون ہے اور امتی کون ہے، مجھے خبر نہیں ہوگی۔ بھولا بادشاہ تھا نا اس وقت، ارے کروڑوں تاروں میں کبھی چاند بھی چھپے۔ بولیے تو دولہا بھائی آپ تو سبحان اللہ کہیں، اور کوئی کہے نہ کہے، آپ کو تو ذمہ داری بنتی ہے نا، اور کسی سے میں گلہ بھی نہیں کرتا، اور گلہ تو آپ سے بھی نہیں ہے، آج تو آپ حجلہ عروسی میں ہونا چاہیے تھا آپ کو، مگر یہ سید عالم علیہ السلام کے ذکر کی تقریب ہے، خدا رنگ باغ لگا دے۔ آمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی میں نے عرض کیا لاکھوں کروڑوں تاروں کے جھرمٹ میں کبھی چاند بھی چھپے؟ ارے یہ صحابہ میں کیا چھپیں گے، یہ تو 1,24,000 نبیوں میں چھپنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام لوگ کہتے ہیں بڑے ہنسی ہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ، میں بھی قیامت کو زیارت کروں گا، آپ بھی دیکھیں گے، دیکھ لیں گے سرکار یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھ لیں گے۔ سرکار یوسف علیہ السلام کروڑوں درود و سلام ہو سرکار یوسف علیہ السلام کی ذات بابرکات پہ، لیکن عاشق تو دو ہوئے نا کل زندگی میں، دو عاشق دیکھا ہر کسی نے، عاشق دو، یا سیدہ زلیخا یا یعقوب علیہ السلام، یا زلیخا یا یعقوب علیہ السلام۔ بی بی بھی آئی تھی نا اٹی لے کے، مجھے وہ بی بی بڑی پیاری لگتی ہے، بوڑھی مائی، وہ بھی دیکھیں گے قیامت کو، وہ بھی اس سے بھی ملاقات ہوگی، دیکھیں گے مائی صاحبہ کہاں ہیں۔ اس نے کہا تو اٹی لے کر گئی، اسے پتا تھا ملے گا نہیں، ماشاء صاحب بی بی جانتی تھی یہ اٹی لے کر جا رہی ہوں، ملے گا نہیں، لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا، یقین تھا یہ مجھ کو وہ میرا نہ ہو سکے گا۔ اس بوڑھی مائی نے سوچا تو ہوگا یہ زر و جواہر کی بوریاں لے کر جا رہے ہیں اور میں سود کی اٹی، پتا تھا اسے ملے گا نہیں، لیکن گئی کیوں بتاؤں؟ یقین تھا یہ مجھ کو وہ میرا نہ ہو سکے گا، یوں ہی دل نے کہہ دیا تھا ذرا بخت آزمائیں۔ یقین تھا یہ مجھ کو وہ میرا نہ ہو سکے گا، یوں ہی دل نے کہہ دیا تھا ذرا بخت آزمائیں، یوں ہی دل نے کہہ دیا تھا ذرا بخت آزمائیں۔ سرکار یوسف علیہ السلام کو دیکھا سب نے، عاشق فریفتہ دو ہوئیں، لیکن اے آمنہ کے چاند ایک میں ہی نہیں، سب ہیں تیرے چاہنے والے، اللہ بھی حوریں بھی فرشتے بھی بشر بھی۔ کون ہے ایسا حسن جمال کا پیکر ہے جس پر جنگل کے جانور عاشق ہو گئے ہوں، جس کی گوہیں نعت پڑھتی ہوں، جس کے لیے بیڑیے رہنمائی کے فریضے سر انجام دیتی ہوں؟ کون ہے کائنات جس کے لیے سوکھے تنے یوں روتے ہوں جیسے بچے کے لیے اونٹنی روتی ہے؟ کون ہے جان میں ایسا حسین؟ کون ہے جہاں میں ایسا حسین؟ کوئی بھی نہیں سوائے ایک ذات کے جس کا نام آسمانوں میں احمد مجتبیٰ ہے، زمینوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول تو نبیوں میں چھپنے والا نہیں ہے، نبیوں میں منفرد، اور جب سرکار کی امت کے افراد دوسرے ساری امتوں میں چھپنے والے نہیں تو ہمارے آقا نبیوں میں کیسے چھپنے والے ہیں؟ سرکار بھی چھپنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ایک واقعہ ہوا تھا جب سرکار ہجرت فرما کے جا رہے ہیں نا، تو سرکار صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ پاؤں سے جوتے سے یہ پیسے اٹھا لیجئے، یہ نیچے پڑیں۔ حدیث پاک میں آتا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ پاک گئے نا، صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ کچھ لوگوں نے حالانکہ پہلے سرکار کو دیکھا ہوا ہے، مدینہ پاک میں جو رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں نے اب دیکھا ہے، لیکن ان کو غلط فہمی ہو گئی۔
पहचान न सके इनमें सिद्दीक अकबर कौन है और रसूल मोहतरम कौन है। पहचान नहीं सके, गलत फहमी हो गई, भुलेखा हो गया। जिन्होंने देखा था उन्हें भी खबर ना हुई। हाफ़िज़ साहब, जिन्होंने देखा हुआ था, सरकार का दीदार पहले से किया हुआ था, वो भी पहचान ना सके। तो क्या हुआ, सिद्दीक अकबर भांप गए, उठे और अपनी चादर उतार कर हुजूर को पंखा करने लग गए, ताकि पता चल जाए मंगता कौन है और दाता कौन है। सुभान, दाता कौन है पता चल जाए। अब आइमा हदीस इस पर बहस करते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि जिन्होंने देखा हुआ था वो भी नहीं पहचान सके। क्यों? सरकार को छुपने वाले, तो सरकार को पहचाना क्यों नहीं? सुभान। आइमा हदीस जवाब देते हैं, फरमाया इसमें भी कमाल मेरे मुस्तफा ही का है। क्या? फरमाया अगर भट्टी में चंद घड़ियां लोहे का काला टुकड़ा रख दिया जाए तो उस पर रंग वही चढ़ जाता है, उस पर काम वही करने लग जाता है जो आग करती है। फरमाया चूंकि सिद्दीक अकबर को 3 दिन बिला शिरकत गैरे मुस्तफा की कुर्बत मयस्सर रही, चेहरे ने चेहरे को फैज दिया, सर ने सर को फैज दिया, खफी ने खफी को फैज दिया, इख्फा ने इख्फा को फैज दिया, कल्ब ने कल्ब को फैज दिया, रूह ने रूह को फैज दिया, अपना सारा रंग मुस्तफा ने सिद्दीक अकबर पर चढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर लोहा भट्टी में रहकर उसका रंग अखज़ कर लेता है, उसकी ताकत अखज़ कर लेता है, उसकी कुव्वत अखज़ कर लेता है, उसकी सिफत अखज़ कर लेता है और वही काम करने लग जाता है। लोहे का रंग लोहे का काला होता है, लेकिन अंगारों में रख दो लोहा भी सुर्ख हो जाता है। ठंडा लोहा गर्म होकर वही काम करता है जो अंगारे करते हैं। अगर लोहा भट्टी में रहकर वही काम करे जो आग करे, तो सिद्दीक अकबर 3 दिन तक बिला शिरकत गैरे, रात को भी दिन को भी अकेले मुस्तफा है, अकेला सिद्दीक अकबर है। बारकल्लाह। सुभान। सारा फैज लिया और ये सारा रंग चढ़ा दिया मेरे मुस्तफा के फैज ने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। तो पहचाने न जा सके इनमें दाता कौन है, इनमें मंगता कौन है। तो सिद्दीक अकबर ने खिदमत के लिए वो पंखा करने लगे और चादर ऊपर करके खड़े हो गए ताकि लोगों को खबर हो जाए मैं मंगता हूँ, दाता ये बैठे। अब्दुल्ला मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अपने साथी से कहा, यार बड़े दिनों से तलब थी कि कोई सूरत बनती, कभी मैं यसरिब जाता, वो यसरिब कहते थे, मैं जाता मदीनतुर रसूल, लेकिन जा नहीं सका। लेकिन यार अब आ रहे हैं तो मुझे बता देना, उनमें सारे सहाबा में होंगे, मुझे खबर नहीं होगी कि वो कौन से हैं, मुझे बता देना। उसने कहा अच्छा बताऊंगा। अब मक्के में अपने भी बिगाने भी सारे मुंतजिर हैं कि महबूब आ रहे हैं, महबूब आ रहे हैं, महबूब आ रहे हैं, महबूब आ रहे हैं। ऐलान हो गया महबूब आ गए, सरकार आ गए। वो मुंतजिर थे। उसने बताया वो जो ऊंटनी पर सवार है ना, जिनकी गर्दन कचावे से लगकर झुकी हुई है, झुकी हुई है और कचावे से लग रही है, वो सामने। हाँ हाँ वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा वो है मोहम्मद, वो जो ऊंटनी पे बैठे हैं, नाका पे बैठे हैं और गजामे में बैठकर अल्लाह के हुजूर सर बसजूद हैं, हदिया तशक्कुर पेश कर रहे हैं, वो है। सुभान अल्लाह। कहा जालिमो, फिर तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर तुम्हें हया नहीं आती? उसने कहा क्या हो गया? ओए इसकी मुखालफत करते हो? सुभान अल्लाह। इसकी मुखालफत करते हो? उसने कहा क्या हो गया तुम्हें? कहा सालिमो तुम्हें शर्म नहीं आती? इसका चेहरा तो देखो,
اس کی حسین مذاق کاجل والی آنکھیں تو دیکھو. سبحان اللہ. ظالموں اس کا علم نشرہ سینہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ سبحان اس کا ودھوہا مکھڑا نہیں دیکھ رہے؟ مزمل مدثر طٰہٰ یاسین نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا ہے میں تو پہلی نظر دیکھ کر جان گیا ہوں حاضل وجہ لیسا بوجہ الکذاب، یہ چہرہ کبھی جھوٹوں والا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو تو صحیح خدا نے بنایا کیسا ہے. اس سے جنگ کرتے ہو تم، اس کی مخالفت کرتے ہو، اس سے دور بھاگتے ہو، اور اس کے قدموں سے وابستہ ہونے کا تم نام نہیں لیتے. ظالموں اس سے دور بھاگتے ہو، کہاں جاؤ گے؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. ظالموں حد ہو گئی. میں سمجھا تھا پتہ نہیں تم کس کی مخالفت کرتے ہو. یہ ہے جگر دل بند مائی آمنہ دا اور بابل پیاری فاطمہ دا. یہ ہے قدیمی شہنشاہ عالی گرانہ حسین و حسن دا اے غمخار نانا. اوہ زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی نہ پیچھے یوسف شامی دے پیندی. وہ دیکھ تو سہی اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری، دلانو قتل کر دی جی میں کٹاری. یہ ہے نا مدینہ طیبہ وچ رہن والا اور خدا دے عرش تے جا بہن والا. یہ ہے نا محمد. کہاں ہے تو یہی، کہاں ہے تو یہ. کہا ظالموں بس پھر میرا فیصلہ سن لو. کہا کیا؟ کہا بس میں تو دل دے بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. دل دے بیٹھا. دل دے جان و دل ہوش و خرد سبھی تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. میری روح بھی گئی، میرا دل بھی گیا، میری جان بھی گئی، میرا فکر بھی گیا، میرا تصور بھی انہی کے ہاں، میرے خیال ادراک فہم سب کچھ انہی کے سپرد، انہی کے سپرد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، شان مصطفیٰ. سبحان. کہا میرا تمہارا اب کوئی تعلق نہیں. اس نے کہا ہے عبداللہ دوست تھا اس کا، ان کا کہنے لگا عبداللہ تو جوان آدمی ہے، جوانی کے فیصلے گڑبڑ کر جاتے ہیں، لگتا ہے تجھ پر بھی اس کے حسن کا جادو چل گیا ہے. اللہ کہانی حسن کے جادو وادو کی بات نہیں، جو حقیقت حال تھی وہ مجھے نظر آ گئی ہے. میں تو جان گیا ہوں اگر یہ رسول ہے نا وہ جن کی بابت تم کہتے ہو تو میں مانتا ہوں یہ بھی سچے ہیں، ان کا پیام بھی سچا ہے، ان کے ماننے والے بھی سچے ہیں، ان کا بھیجنے والا خدا بھی سچا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا پھر تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کہا بس اب جو ہی مجھے وقت ملتا ہے نا، یتیم تھے چچا نے پالا تھا، یتیم تھے باپ کا سایہ نہیں تھا سر. کہا مجھے جو ہی وقت ملتا ہے میں جاؤں گا ان کا کلمہ پڑھ لوں. سبحان. سرکار آئے مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ کے بعد واپس تشریف لے گئے، مگر انہیں وقت نہ ملا وہاں حاضری کا کلمہ پڑھنے کا. کسی نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ اب چلو سرکار چلے گئے ہیں میں بھی واپس مدینے جا کر حضور کا وہاں جا کر کلمہ پڑھوں گا. کسی نے چچا کو بتا دیا ان کے اللہ کہ عبداللہ کو خیال کرو وہ جا رہا ہے مدینہ منورہ کلمہ پڑھنے. وہ کافر تھا، چچا کافر تھا. وہ کہہ رہے یہ جا رہے ہیں ادھر، خیال کر لو اپنے بھتیجے کا. کہہ رہا ہے چچا لال پیلا. عبداللہ ادھر آ میری بات سن. آ گیا. جی چچا کیا بات ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تو مدینہ پاک جا کر حضور کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے. وہ چچا اچھا ہوا تجھے پتا چل گیا، میں آج کل میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. بابا چاچا مجھے چھٹی دے، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، میں تو سرکار کے قدموں میں جا رہا ہوں، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. میرے سامنے یہ کہہ رہے ہو، میرے سامنے ہی الٹا یہ کہہ رہے ہو کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. چچا میں کسی اور کھاتے کا راہ جو نہیں، اب
اب میں کسی اور کام کا نہیں رہا، چچا بس اب مجھے اجازت دے دے، حضور کے لیے دل اداس ہے۔ چچا میرا حضور کے لیے دل بڑا اداس ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، قبلہ سید فیض رسول شاہ صاحب قادری، زندہ باد۔ چچا میرا حضور کے لیے دل بڑا اداس ہے، مجھے جا لینے دو، نہیں تو مر جاؤں گا چچا، نہیں رہ پاؤں گا۔ چچا مجھے جا لینے دو، میرے مصطفیٰ کے لیے دل بڑا اداس ہے۔ جب سے دیکھا ہے کوئی شے اچھی نہیں لگتی، جب سے دیکھا ہے چچا کوئی شے اچھی نہیں لگتی، مجھے جا لینے دو، مدینے جانا چاہتا ہوں۔ دوستو آپ بھی جانا چاہتے ہیں مدینے؟ انشاءاللہ جائے گا۔ خدا سب کو دے جائے، آمین آمین۔ مدینے کے لیے دل بڑا اداس ہے، حضور بڑا اداس ہے، حضور بڑا اداس ہے، حضور بڑا اداس ہے، حضور تمہارے رب کی قسم ہمارا دل اداس ہے۔ تیرے بنانے والے ید قدرت کی عزت کی قسم حضور بنانے اداس ہے، آقا تیرے حسن بنانے والے خدا کی قسم ہمارا دل بڑا اداس ہے۔ اب جی 3 سال ہو گئے، 3 سال پہلے حضور نے مدینے بلایا تھا، 3 سال ہو گئے، اب نہیں جا سکا۔ دعا کر دیں، دعا کر دیں آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے۔ خدا سب کو مدینے لے جائے، خدا سب کو مدینے لے جائے، خدا سب کو۔ چچا چچا سچی بات ہے، دل میں چچا بڑا اداس ہے مدینے جانے کے لیے۔ وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا عبداللہ حد ہو گئی، میرے سامنے کہتے ہو مدینے جانے، اگر جائے گا تو چچا کیا کرو گے؟ کہا یہ سارا کچھ چھین لوں گا، یہ سارا پیسہ چھین لوں گا، یہ ساری دولت چھین لوں گا، یہ مکان چھین لوں گا، ننگا کر کے بھوکا کر کے یہاں سے نکال دوں گا۔ کہا چچا تو کہتا ہے چھین لوں گا، اگر یہ سارا کچھ میں تمہیں خود دے دوں پھر مدینے جانے کی چھٹی ہے؟ اگر تو چھین نہ لے، یا رسول اللہ، کہتا ہے چھین لوں گا، اگر یہ سارا کچھ میں تمہیں خود اپنے ہاتھ سے دے دوں چچا پھر مجھے چھٹی ہے؟ چچا تو نے قیمت بہت تھوڑی بتائی ہے، تو نے سرکار کی بارگاہ کی حاضری کی قیمت چچا یہ مال و دولت دونوں جہان بھی مل جائیں چچا، سرکار کے جوڑے کی نوک پر وار کر پھینک دوں۔ چچا تو یہ 4 ٹکوں کی بات کرتا ہے؟ چچا سب کچھ لوٹ لے سب کچھ۔ وہ حاکم احمد علی حاکم ہمارے بھائی نے کہا تھا، زلف دیکھی ہے کہ چہرے کی ضیاء دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ چہرے کی ضیاء دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی، بس یہ لٹ گیا تھا۔ کہا چچا یہ لے لو، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس نے تو جذباتی ہو کر سوچا نا کہ یہ جذباتی فیصلہ کر رہا ہے، ایسا کرے گا نہیں، بھوکا ننگا ہوگا تو اسے سر آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی، مگر مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ گھر میں گئے، وہ لباس جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا وہ بھی اتارے، اور گھر میں ایک اذکار رفتہ ٹوٹا پھوٹا پرانا کمبل ٹاٹ پڑا ہوا تھا، وہ لپیٹ لیا اور کپڑے لا کر کہا چچا یہ بھی تیرے پیسوں کے آئے ہوئے تھے، یہ بھی میں مدینے لے کر نہیں جاتا، یہ بھی تمہیں واپس کر رہا، یہ بھی رکھ لو۔ اس نے کہا نکل جا۔ یہ تو بھاگ پڑے مدینہ الرسول کی جانب، جیسے
پرندہ پنجرے سے آزاد ہوتا ہے نا اور آزاد فضاؤں میں محو پرواز ہوتا ہے، یہ تو بھاگ پڑے۔ اس نے پوچھا، کسی نے کہا عبداللہ تو اس حال میں؟ تو اچھا بھلا کھاتا پیتا گھر کا بندہ تھا، یہ حال ہو گیا تیرا، فقیر بنے ہو، یہ جوگیوں والا لباس، یہ پھٹا پرانا کمبل، یہ خیر ہے تمہیں؟ امیر آدمی تھے تم تو۔ کہا یار مکے میں امیر تھا، مدینے میں فقیر بن کر جا رہا، مدینے میں فقیر بن کر جا۔ اسی وہ کسی نے کہا تھا گلو بلبل کے شاعر نے، اسی کی بھیس وٹائے یار تیرے ملنے نو، اسی کی بھیس وٹائے یار تیرے ملنے نو۔ فرمایا یہی حال لے کر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے محبوب کی نگاہ کرم میں یہی حال پسند آ جائے۔ اس نے کہا کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح، منزل کون سی ہے، ٹھکانہ کون سی، کدھر جا رہے ہو؟ کہا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے آقا، کبھی تو ہم بھی کہیں آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا۔ یہ تو گرتے پڑتے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ نہ گھبرا مریض محبت کہ نزدیک کوئے طبیب آ گیا ہے۔ یہ تو خدا سب کو لے جائے، جانے والے جانتے ہیں، حاضری دینے والے جانتے ہیں کہ جب پہاڑیوں کی اوٹ سے پہلی مرتبہ درو دیوار مدینہ نظر آتے ہیں تو بندے کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ تو بتانے سے نہیں، سننے سے نہیں، دیکھنے سے اور مشاہدہ کرنے سے اور حاضری دینے سے تعلق یہ بات رکھتی ہے کہ جب وہاں حاضری ہوتی ہے تو خبر ہی نہیں ہوتی زمین پہ ہوں یا لامقام پہ ہوں۔ یہ تو بھاگ پڑے اسی حال میں۔ گئے مدینہ الرسول، پوچھا کسی سے، یار بتاؤ میرا محبوب کہاں ہے، میرا مقصود کہاں ہے، آمنہ کا لال کہاں ہے، رب کا لاڈلا محبوب کہاں ہے؟ بتایا حضور مسجد پاک میں گئے۔ دوستو اتنی تکلیفوں کے بعد جسے منزل مقصود میسر آ جائے اس کی خوشیوں کی انتہا کیا ہوگی؟ یہ تو لپٹ گئے جا کے قدموں، عبداللہ تو؟ آقا میں اس حال میں؟ سنا تیری نگاہ کرم ہو جائے گی تو یہی حال پسند آ جائے گا، آپ کو بھی نگاہ الوہیت میں بھی۔ اچھا عبداللہ کیسے آئے ہو؟ آقا میری اگر سابقہ غلطیاں معاف ہو جائیں، میں تو تیری زلفوں کا قیدی بن گیا ہوں، میں تو اسیر زلف رسول ہو گیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، حضور میں تو آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں، سونا کلمہ پڑھنے آیا، اگر میری غلطیاں معاف ہو جائیں کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ ایک مرتبہ کلمہ تو پڑھ، تیری ساری عمر کے گناہوں پر کلمہ عفو نہ کھچاؤں، مجھے رب کا یار نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ کہا سونا پڑھائیں، سونا کلمہ پڑھائیں۔ اب ہم نے ماؤں سے سن کر کلمے پڑھے، بابا سے، استاذوں سے سن کر، پیروں شیخ طریقت سے سن کر کلمہ پڑھا۔ کیسا خوش نصیب ہے جس کا کلمہ ہے وہی کلمے پڑھا رہے ہیں، جس کا رسول کا کلمہ ہے وہی محبوب کلمہ پڑھا رہے۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھانے میں بھی مزہ آیا، کلمہ پڑھنے میں بھی لطف آیا، مزہ آیا۔ پوچھا ہوگا عبداللہ کہاں رہو گے؟ سونا جہاں رکھو گے۔ سلطان محمود نے ایاز کو خرید لیا نا، سید زادہ تھا، خرید لیا، لے آئے۔ سلطان نے پوچھا غلام تیرا نام کیا ہے؟ کہا بادشاہ کبھی غلاموں کے بھی نام ہوتے ہیں۔ حفصہ
سلطان محمود نے پوچھا ایاز سے، نام نہیں جانتا تھا، خرید کر لے آیا، اچھا لگا، آل رسول تھا، جانتا نہیں تھا یہ کون ہے۔ کہا غلام تمہارا نام کیا ہے؟ کہا بادشاہ کوئی غلاموں کے بھی نام ہوتے ہیں، جو تمہیں اچھا لگتا ہے میرا نام پکار لیا کر، تو جو مالک ہے، جو تجھے اچھا لگے، جو تجھے پیارا لگے وہی نام رکھ لو۔ بادشاہ حیران ہوا کہ ایٹیکیٹس جانتا ہے، آداب جانتا ہے غلامی کے۔ کہا کھاؤ گے کیا؟ وہی کہہ دوں لنگر خانے میں باورچی کو۔ کہا بادشاہ کبھی غلاموں کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں؟ غلاموں کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں؟ بادشاہ جو تمہیں اچھا لگے کھلا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام کافی ہے، جزاک اللہ۔ تو سرکار نے بھی پوچھا ہوگا، اس کی آواز تھوڑی سی ٹھیک کر لیں، سرکار نے بھی پوچھا ہوگا عبداللہ بھئی تو مکہ چھوڑ کر آیا ہے، تیرا گھر بار ادھر تھا، اب یہاں رہو گے کہاں؟ آقا جہاں رکھو گے رہ لوں گا۔ اچھا تو عبداللہ پھر ایسے نہ کریں، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے عبداللہ تو میرے لیے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا ہے، ایسے کریں دیواریں سانجی نہ کر لیں۔ کیا سونا ایڈریس بنا ان کا، کیا سونا پتہ بنا، کہاں رہتے ہو؟ حضور کے پاس۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کوئی پوچھتا ہوگا بھئی عبداللہ بھئی میاں تم کہاں رہتے ہو، اجنبی ہو، پھر نئے آئے ہو مدینہ پاک میں، کہاں ہے تمہارا گھر؟ یار حضور کے پاس۔ کیا سونا ایڈریس بنا، کیا سونا پتہ بنا، کہاں رہتے ہو؟ بھئی میری دیوار سانجی ہے مصطفیٰ کے ساتھ، پڑوسیوں سائیں کا قدموں میں رہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہاں رہو گے؟ سونا جہاں رکھو گے۔ فرمایا پھر ایسے کر، یہ میرا حجرہ ہے اور یہ جو صفہ ہے نا، صفہ چبوترا، یہی تیرا گھر ہے، یہیں رہ جا، تاکہ رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سب سے آخر میں بھی تو میری زیارت کرے، اور جب میں صبح تہجد کو مسجد میں آؤں سب سے پہلے بھی نظر تیری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اخیر میں بھی تو میرے لیے جو سب کو، کعبہ تو نے چھوڑ دیا، تو نے کعبہ چھوڑ دیا، تو نے کعبہ چھوڑ دیا میرے لیے، اچھا کیا، اچھا کیا ہے۔ تو اب موجیں بن گئی نا، موجیں بن گئی، عبداللہ مزنی کی تے موجیں بن گئی، پانچوں گھی میں، پانچوں کیا سارے ہی گھی میں، سرکار کی آستہ، سرکار کی حاضری۔ ایک دن فاروق اعظم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اونچی آواز میں قرآن پڑھ، شوق سے مزے سے لہجے لطف لے کے مزہ لے کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے سلام پھرا فاروق اعظم جلال والے تھے، انہوں نے جھڑک دیا، عبداللہ تو بڑی اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے، آہستہ پڑھا کر۔ ان کے دل کو ٹھیس لگی، یہ رو پڑے، ادھر ان کے آنسو نکلے، ادھر میرے مصطفیٰ آ گئے، میرے مصطفیٰ۔ اور یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی میرے مصطفیٰ کے سامنے روئے؟ یہاں تو حال یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا میرا امتی کہیں رہتا ہو، اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اس کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، پہلی تکلیف میں محمد کی ذات کو ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو جو رو ہی دربار مصطفیٰ میں رہا ہے حضور کے سامنے. یہاں تو اگر عید کے روز یتیم بچہ رو رہا ہو تو حسنین کی انگلیاں حضور چھوڑ دیتے ہیں, اس بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتے ہیں, پوچھتے ہیں بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ سونا پچھلی عید یاد آ رہی ہے. کیسے؟ پچھلی عید پہ میرا بابا زندہ تھا, جیسے آج مدینے کے بچے اپنے بابا کی انگلیاں تھام تھام کر آ رہے ہیں. پچھلے سال میں بھی اپنے بابا کے ساتھ آیا تھا, وہ غزوے میں شہید ہو گیا آپ کے دین کے لیے. سونا تو اب بابا کوئی نہیں, کون انگلی تھام کر مسجد میں لاتا؟ سرکار نے سینے سے لگایا, فرمایا بیٹے آج کے بعد میں محمد تیرا بابا ہوں, فاطمہ تیری بہن ہے. رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی صلوات اللہ تعالی علیہ. اور جو حضور کے سامنے رو, عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ میرے آقا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا ہے. سرکار کے چہرے پر جلال آ گیا, حالانکہ سسر ہیں, مراد مصطفیٰ ہیں. فرمایا عمر اس میرے منگتے کو, اس جانثار کو جھڑکا ہے. فرمایا تمہیں حکم دیتا ہوں آج کے بعد اس سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا. جانتے نہیں اس نے سب کچھ میں محمد کے لیے چھوڑ کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو آئندہ ایسی اونچے لہجے میں, سخت لہجے, درست لہجے میں بات نہ کرنا. غزوے کا وقت آ گیا, تیاری ہوگی غزوے کے جانے کے لیے. عبداللہ آگے, آقا میں بھی چلوں؟ چلو. وہاں پہنچے, آگئے. حضور آقا میرے مرشد کریم, میرے سونے محبوب, ایک درخواست تھی, اگر اجازت ہو تو عرض کروں. کہو. سونا آپ کو دیکھنے کے بعد طبیعت مچل گئی ہے کہ تیرے بنانے والے کو دیکھو وہ کیسا سونا ہے. آقا اب تیرے بنانے والے کو طبیعت دیکھنے کے لیے مچل رہی ہے کہ جب تو بننے والا ایسا حسین ہے, تیرا بنانے والا کیسا حسین ہوگا. سوچتی ہے دل میں دنیا, مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. آقا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھوں. کیسے؟ حضور میں دعا لینے آیا ہوں. سونا یہ بہانہ بنا ہوا ہے جنگ کا, مجھے دعا دے دیں اللہ مجھے شہادت عطا کر دے. کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب شہید کا پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے تو اس کو زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے چہرے پر جتنے حجاب ہیں مرتفع کر کے فرشتے اللہ کا چہرہ جلوہ کرا دیتے ہیں. تو سونا میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں, شہید ہونا چاہتا ہوں. فرمایا اچھا, وہ سامنے درخت کھڑا ہے نا, اس کی تھوڑی سی چھال اکھاڑ کر لیا, جا لے آئے. بازو آگے کر, انہوں نے بازو آگے کر دیا, سرکار نے اوپر چھال باندھ دی. آقا یہ تعویذ کیسا باندھا ہے, یہ کیسا تعویذ ہے؟ فرمایا کتاب میں نے نہیں پڑھا لیکن میرا اپنا وجدان اور ذوق کہتا ہے, ہو سکتا ہے محبوب نے کہا عبداللہ ہو سکتا ہے تیرا دل بھر گیا ہو ہمارے چہرے دیکھ دیکھ کر زیارت کر کر کے, لیکن عبداللہ ابھی ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں, ابھی ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. حضور یہ تعویذ کیسا ہے؟ فرمایا عبداللہ میں نے تیرا خون حرام کر دیا ہے, کوئی کافر تمہیں دنیا کا مار نہیں سکے گا. کوئی کافر نہیں مار سکتا, تو مارتا پھر لیکن کوئی تجھے نہیں مارے گا, کوئی تجھے نہیں مار سکے گا. ہے کوئی دنیا میں ایسا کمانڈر ان چیف افواج کا جو اپنے فوجیوں کو میدان جنگ میں زندگیوں کی گارنٹی دیتا؟ کہا تو لڑتا پھر تو سب کو مارے گا, کوئی تجھے نہیں مارے گا. گارنٹی کس کی؟ گارنٹی میں مصطفیٰ کی. بارک اللہ, بارک اللہ آپ کو برکت. گارنٹی میں محمد کی ذات کی. زندگی کی دعا پا کر یہ رو پڑے. کہا سونا میرا سائیں, میرے آقا, میرے مولا, آپ کی بارگاہ سے تو کبھی کسی کو انکار ہوا نہیں. سونا میں تو محروم ہو گیا. کیسے؟
سونا آپ نے فرما دیا ہے زندگی میں کوئی کافر تمہیں مار نہیں سکے گا، کوئی کافر مجھے مارے گا نہیں تو شہید کیسے ہوں گا؟ اللہ اکبر. سونا میں تو دامن پھیلا کے آیا تھا، دستے سوال دراز کر کے خیرات لینے شہادت کی، آپ نے زندگی کی دعا دے دی. سونا میں تو شہید ہونا چاہتا تھا. فرمایا چلو یار اچھا شہید ہونا چاہتے ہو، لیکن اب تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ کوئی کافر تمہیں مار نہیں سکے گا. مار تو کوئی نہیں سکے گا. حضور کافر نہیں مارے گا تو شہادت کیسے ملے گی؟ فرمایا عبداللہ تو بخار سے مرے گا نا، پھر بھی شہادت کے مرتبے پر پہنچانا یہ میں محمد رسول اللہ کی ذمہ داری ہے. ہماری لے کر دیں گے، وعدہ ہو گیا تیرے ساتھ. اب چونکہ کافر تو تمہیں مارے گا کوئی نہیں، میں نے کہہ دیا ہے. لیکن رہی شہادت، اگر تجھے چاہیے تو بخار سے بھی فوت ہوگا، پھر بھی شہادت کے مرتبہ جلیلہ پہ فائز کرانا ہماری ذمہ داری. بارک اللہ. کوئی کافر تمہیں مار نہیں سکے گا، مار تو کوئی نہیں سکے گا. حضور کافر نہیں مارے گا تو شہادت کیسے ملے گی؟ فرمایا عبداللہ تو بخار سے مرے گا نا، پھر بھی شہادت کے مرتبے پر پہنچانا یہ میں محمد رسول اللہ کی ذمہ داری ہے. ہماری لے کر دیں گے، وعدہ ہو گیا تیرے ساتھ. اب چونکہ کافر تو تمہیں مارے گا کوئی نہیں، میں نے کہہ دیا ہے. لیکن رہی شہادت، اگر تجھے چاہیے تو بخار سے بھی فوت ہوگا، پھر بھی شہادت کے مرتبہ جلیلہ پہ فائز کرانا ہماری ذمہ داری. بارک اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہماری ڈیوٹی. غزوہ ختم ہو گیا. حضور کی عادت کریمہ یہ تھی کہ 3 دن وہاں قیام فرماتے، جہاں غزوہ ختم ہوتا 3 دن رکتے. اگلا دن ہوا، عبداللہ مزنی کو بخار آ گیا. صحابہ دوڑے، یہ دوائی پی لو، یہ جوشاندہ پی لو، یہ گولی کھا لو، صحت ہوگی. بارک اللہ دے گا، اللہ پاک صحت دے گا. فرماتے بھئی آپ کا شکریہ، آپ کی محبتیں ہیں، لیکن اب مجھے ان دوائیوں کی حاجت نہیں، میرے لیے سائیں ہی اب کافی ہیں. اب دوائیاں نہیں، اب سائیں کام آئیں گے. سرکار نے فرمایا تھا شہادت کے رتبے پہ فائز ہوگا، بخار سے بھی فوت ہوگا. یہ بہانہ بن گیا ہے، چلو وہاں نہیں تو اب ہی اگر فوت ہو جاؤں گا تو خدا شہادت عطا فرمائے گا. اثر ہوئی، مختصر کر رہا ہوں، اثر ہوئی، وصال ہو گیا. اللہ اکبر. اثر ہوئی، وصال ہو گیا. حضور آقا وہ عبداللہ تو فوت ہو گئے. صحابہ نے جا کے حضور وہ فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. اچھا وصال ہو گیا، قبر بناؤ. قبر بن رہی. مغرب کے بعد نماز جنازہ کا جلوس تیار ہوا. فرمایا اس کے جسم کو اور کوئی نہ اٹھائے. حضور کون اٹھائے؟ فرمایا ایک طرف سے میرا ابو بکر اٹھائے، ایک طرف سے میرا فاروق اعظم اٹھائے. دونوں 4 پہ اٹھائے، ایک طرف سے عمر فاروق، ایک طرف سے صدیق اکبر. چراغ بلال حبشی کے ہاتھ میں ہے. صدیق اکبر نے ایک سمت سے اٹھایا ہوا ہے، فاروق اعظم نے دوسری سمت سے اٹھایا ہوا ہے. جنازے کے جلوس کی قیادت میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اور عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. یہ تو محبوب کے قدموں میں انتقال ہوا. محبوب ساتھ، رونقیں لگی ہوئی ہیں، موجیں بڑی ہوئی ہیں. عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سرکار ساتھ جا رہے ہیں. تو تو آتا میرے جنازے پہ، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا. تو تو آتا میرے جنازے پہ، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا، اور چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا، تو میری قبر پر کھڑا ہوتا. قبر پر لے گئے، دفن کرنے لگے. رکو رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو. سرکار نے رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی نہ دفن کرو، رک جاؤ. ٹھہر گئے. آقا کیا بات ہے؟ فرمایا ذرا پہلے ہم اس کی قبر میں خود لیٹ کر دیکھتے ہیں تم نے میرے یار کا گھر کیسا بنایا ہے. پہلے عبداللہ کی قبر میں لیٹ کر دیکھتا ہوں تم نے میرے یار کا، میرے منگتے کا کوٹھا گھر کیسا بنایا ہے، محل کیسا بنایا ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہماری تو دھاڑیں نکل گئیں، چیخیں نکل گئیں، اور ہم کہتے تھے عبداللہ کاش آج تیرا انتقال نہ ہوا ہوتا، یہ قبر تو ہمارے نصیبوں میں آئی ہوتی. جس قبر کی مٹی کے ذرے حضور کے قدموں کو، جسم کو بوسے دے رہے ہیں.
قبر نے پہلے ہی صحابی کو کیا کہنا تھا، اب تو پھر سونے پہ سہاگے والی بات ہو گئی. حضور قبر اطہر میں لیٹے ہوئے. 6 قبریں ہیں دنیا میں، 6 جن میں حضور نے آرام فرمایا. ایک سرکار کا اپنا مزار مبارک، 5 اور ہیں، اور 5ویں یہ ہیں، 4 اور ہیں. 6 قبریں. سرکار لیٹنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں باہر دھاڑے مار کر صحابہ رو رہے ہیں، حضور قبر اطہر میں، اور یہ قسمت عبداللہ تو لے گیا. تو سرکار باہر آئے، فرمایا تم نے ٹھیک بنائی، لٹاؤ میرے بیلی کو. لیٹ گئے، دفن کر دیا گیا، مزار پہ بند کر دی گئی. فرمایا جانے سے پہلے عبداللہ کے لیے دعا کر دو. قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر دو. صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، حضور دعا فرمایا. ہم آمین کہتے ہیں. اب جو دعا مانگی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے ہاتھ اٹھا کر کہا مولا آج عصر تک جب ان کا وصال ہوا ہے، مولا آج عصر تک میں بھی اس سے راضی رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے. حوالہ کسی اور کو نہیں دیا. قاری صاحب قبلہ نماز کا حوالہ نہیں دیا. مولا یہ پکا نمازی تھا، تکبیر اولیٰ جماعت سے پڑھتا تھا اس لیے چھوڑ دے. روزے دار تھا، حاجی تھا، نمازی تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، جہاد کرنے والا تھا، شہید ہے، مجاہد ہے، تلاوت کرنے والا تھا، قاری ہے، محدث ہے، مفسر ہے. کخ کوئی ہرون کے ساری ہیں، حوالہ کوئی نہیں. حوالہ ہے تو ایک ہی، مولا آج چونکہ عصر تک میں اس سے راضی رہا ہوں اس لیے تو بھی راضی ہو جا. پتہ یہ چلتا ہے خدا بھی اس پر راضی ہوتا ہے جس پر مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں. خدا اس پر راضی ہوتا ہے جس پر میرے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، اور جس پر مصطفیٰ راضی نہ ہو کبھی خدا راضی نہیں ہوتا. اور خدا کے محبوب اسی پر راضی ہوتے ہیں جو حضور سے عشق، محبت اور پیار کرتا ہے. کیوں عمر شرح زلف بتا میں گنوائی جائے، کیوں عمر شرح زلف بتا میں گنوائی جائے، کیوں نہ یہ دولت کوئے نبی میں لٹائی جائے. ذہنوں کی تیرگی کا مداوا اسی میں ہے، ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.